جب کوئی بڑا رہنما دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو صرف ایک شخص نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک دور بھی اتہاس کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جو صرف عقل رسومات نہیں رہتے بلکہ کروڑوں لوگوں کی محبت، عقیدت اور جذبات کا سب سے بڑا اظہار بن جاتے ہیں. 4 جولائی سے ایران کے سابق سپریم لیڈر رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی کی آخری سفر کی رسمیں شروع ہوئیں. اور 6 جولائی کو تہران سے ان کے آخری سفر کی شروعات ہو گئی. جس میں قریب 2 کروڑ لوگوں کے شامل ہونے کی خبر ہے. ان کا جنازہ تہران، قم، نجف اور عراق کے کربلا شہر ہوتے ہوئے 9 جولائی کو مشہد پہنچے گا، جہاں انہیں دفن کیا جائے گا. آیت اللہ علی خامنئی کے آخری سفر میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کا امکان ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے عوامی جماوڑوں میں ایک بن سکتا ہے. ایسے میں آج تاریخ کے 5 بڑے آخری رسومات کو بھی جاننا ضروری ہے، جس میں کروڑوں لوگ پہنچے تھے. سی این انا دورائی دنیا کی سب سے بڑی آخری رسومات کا گینیز ورلڈ ریکارڈ میں تمل ناڈو کے سابق سی ایم سی این انا دورائی کے نام ہے. 1969 میں جب انا دورائی کا انتقال ہوا تو انہیں آخری وداعی کے لیے انسانوں کا ایسا سمندر امڑا جیسا دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اندازہ ہے کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کے جنازے اور آخری سفر میں شامل ہوئے تھے. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ آخری رسومات گینیز ورلڈ ریکارڈز میں دنیا کی سب سے بڑی آخری رسومات کے طور پر درج ہوئی. 1989 آیت اللہ خمینی 1989 میں ایران کی سرزمین پر ایسا منظر پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی. اسلامی انقلاب کے رہنما اور ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ان کے جنازے میں انسانوں کا بے مثال ہجوم امڑ پڑا تھا. رپورٹس کے مطابق اس آخری رسومات میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے شرکت کی. سڑکوں پر جہاں تک نظر جاتی تھی صرف انسان ہی انسان دکھائی دیتے تھے. ہر طرف اشک، دعائیں، نوحہ خوانی اور غم کا ماحول تھا. یہ منظر ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی عوامی وداعیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. گمال عبدیل ناصر 1970 میں مصر کے دوسرے پریزیڈنٹ گمال عبدیل ناصر کے انتقال کے بعد قاہرہ کی سڑکوں پر انسانوں کا بڑا سیلاب امڑا تھا. رپورٹس کے مطابق ان کی آخری رسومات میں قریب 50 لاکھ سے 70 لاکھ لوگوں نے شرکت کی. مصر کے علاوہ دوسرے عرب ملکوں سے بھی لوگ اپنے محمود قائد کو آخری سلام پیش کرنے پہنچے. ناصر صرف مصر کے پریزیڈنٹ نہیں تھے بلکہ عرب قومیت کی سب سے بڑی آواز مانے جاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کی رخصتی پر پورا قاہرہ ماتم زدہ نظر آیا اور سڑکوں پر لوگوں کا ہجوم گھنٹوں تک تھمتا نہیں تھا. انیس سو 75 ام کلثوم عرب دنیا کی سب سے مقبول سنگر ام کلثوم کی رخصتی پر مصر کی فضا غم میں ڈوب گئی. ان کی آخری رسومات میں ایسا ہجوم امڑا
جس نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک فنکار نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی۔ رپورٹس کے مطابق قاہرہ کی سڑکوں پر لگ بھگ 40 لاکھ لوگ انہیں آخری وداعی دینے کے لیے جمع ہوئے۔ عوام کا پیار اتنا زیادہ تھا کہ ان کے تابوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قریب 3 گھنٹے تک شہر میں گھمایا گیا تھا۔ ام کلثوم کو عرب دنیا میں کوکب شرق یعنی پورب کا ستارہ کہا جاتا تھا۔ ان کی آواز نے سرحدوں کو پار کر کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی تھی۔ 2005 پوپ جان پال II۔ پوری کیتھولک دنیا غم میں ڈوب گئی جب پوپ جان پال II کا انتقال ہوا۔ ان کی آخری وداعی کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عقیدت مند سینٹ پیٹرز اسکوائر اور ویٹیکن سٹی پہنچے۔ قریب 40 لاکھ لوگوں نے روم پہنچ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ آخری رسومات کے دن سینٹ پیٹرز اسکوائر اور ان کے آس پاس لگ بھگ 3 لاکھ لوگ موجود تھے۔ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، شاہی پریواروں کے ممبر اور مذہبی لیڈر بھی اس تاریخی تقریب میں شامل ہوئے۔ اب اس بار سبھی ریکارڈ توڑتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی کے آخری سفر میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی عوامی رخصتیوں اور انسانی جماوڑوں میں شمار کیا جائے گا۔ کروڑوں اشکبار آنکھیں، دعاؤں کے لیے اٹھے لاکھوں ہاتھ اور اپنے رہبر کو آخری سلام پیش کرنے امڑا انسانوں کا سمندر۔ یہ منظر صرف ایران ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی ایک اہم باب کے طور پر درج ہو سکتا ہے۔ سلام ٹی وی کے لیے دلی سے ندیم احمد کی رپورٹ۔